بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس. آئی ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ملٹیپل کانٹینٹ بناتی ہوں. کبھی میں اپنے کچن سے ولاگ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی میں اپنے گھر میں ولاگ کر رہی ہوں، کبھی میں مارکیٹ سے ولاگ کر رہی ہوں، اور کبھی کسی پروڈکٹ پر ولاگ کر رہی ہوتی ہوں. بٹ کچھ ولاگس ایسے ہیں جو بہت اسپیشل ہوتے ہیں میرے لیے، اور وہ ولاگس کون سے ہیں؟ وہ ولاگس وہ ہوتے ہیں جن میں آپ سے ڈائریکٹلی ٹاک کر رہی ہوتی ہوں. اور میرے ایسے تمام ولاگس جن میں آپ سے ڈائریکٹلی ٹاک کر رہی ہوتی ہوں نا، وہ تمام ولاگس میرے دل سے بہت قریب ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب لوگ بالکل ایسے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں اپنی زندگی سے کوئی بھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس پر ماشاء اللہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اتنا اچھا ریسپانس دیتے ہیں، جس سے میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تھینکس ٹو آل آف یو. جب میں پیدا ہوئی تب سے لے کے اب تک اگر میں اپنی لائف کو گو تھرو کروں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری لائف میں 3 فیزز آئے ہیں، اور یہ تینوں فیزز تب آئے ہیں جب میری شادی ہوئی. شادی سے پہلے کا ذکر میں اس لیے نہیں کروں گی کہ ایک تو شادی سے پہلے ظاہر ہے ایج بہت کم تھی، اور سوچنے کی سمجھنے کی اتنی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ بس ایک ہی گول تھا لائف کا کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. بس اسی میں مگن رہی، تو چیزوں کو سوچنے کا سمجھنے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. کیئرلیسنس کی عمر ہوتی ہے، وہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں کبھی بھی شادی سے پہلے کی لائف کا ذکر نہیں کرتی. سو بیسکلی جن 3 فیزز کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ شادی کے بعد ہی میری زندگی میں آئے، کیونکہ شادی کے بعد ہی پھر آہستہ آہستہ لڑکی جو ہے وہ میچور ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر رسپانسبلٹی آتی ہے. جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تب اور زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، اور پھر وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے. سو میرا خیال ہے ہر لڑکی کی لائف میں ہی جو میجر چینج ہے نا، وہ اس کی شادی کے بعد آتا ہے. شادی کے شروع میں تو سب کچھ بڑا اچھا دکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رسپانسبلٹی والی لائف آپ کی شروع ہو گئی ہے. سو شادی کے بعد میری لائف کی جو پہلی فیز تھی نا، وہ فیز تھی اسٹرگلنگ فیز، جس کا میں نے بہت ڈیٹیل میں اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے. اگر آپ لوگوں نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ لوگ وہ جا کر ضرور دیکھیے گا. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنی لائف کو صحیح کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. تو اسٹرگلنگ فیز ہماری کوئی جاری رہی 8 سال تک، بٹ ان 8 سالوں میں میں نے کبھی اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا. کبھی بھی میں نے اللہ سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کیا. اس وقت بھی میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے تو میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے، میرے ہسبینڈ کو، میری فیملی کو صحت دے، لمبی عمر دے، اپنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا. یہ میں آپ کو نا بالکل سچ، بالکل جنون باتیں بتا رہی ہوں. میں صرف یہ دعا کرتی تھی. 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی حالات چینج کر دیے. الحمدللہ ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں اس بات میں. خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ جتنا میں شکر ادا کروں اللہ کا بہت ہی کم ہے. مطلب میں تو کہتی ہوں میری اوقات ہی نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا الحمدللہ. اور 8 سال تک، یعنی 8 سال میرے اسٹرگلنگ فیز کے، اور اس کے بعد 8 سال وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی. شکر الحمدللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین. جو بیسک چینج، یعنی یہ میری زندگی کی پھر دوسری فیز ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا نا، تو آج سے تقریباً یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، 2023 کی بات ہے یہ. اب تو ماشاءاللہ 2024 آ گیا ہے. 2023 مارچ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میری طبیعت میں نا کچھ بے چینی سی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. مطلب ایسے فیل ہوتا تھا کہ سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر خوشی نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہوا ہے، گھر میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، بچے اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے. دیکھا جائے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف، پھر دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ مارچ 2023 میں بس یہ خیال مجھے ہر وقت ستاتا رہتا تھا، اور لٹرلی میرے ساتھ ہوتا تھا. میں خوشی نہیں ہو پاتی تھی. مطلب مجھے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل بھی رہی ہیں اور میں خوش بھی نہیں ہوں. انسان بڑا ناشکرا ہے. شوہر کا پیار، بچوں کا سکھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی الحمدللہ. لیکن
اندرونی سکون نہیں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ نئے نئے کپڑے لے آتی تھی، نئی نئی جیولری لے آتی تھی، پھر کوئی اور چیز پسند آتی تھی بلا وجہ وہ لے آتی تھی۔ مطلب مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی چیز میں خوشی ہے، شاید یہ چیز لے لوں گی تو خوشی مل جائے گی، شاید وہ چیز لے لوں گی تو خوشی مل جائے گی۔ کسی کو کوئی بہت ہی زبردست قسم کا سوٹ پہنے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو کوئی اچھا بیگ کیری کیے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو اچھا جوتا پہنے ہوئے دیکھ لیا، تو کوشش ہوتی تھی فوراً سے پہلے جا کر خرید لوں۔ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مجھے لگتا تھا یہ کرنے سے نا مجھے انر پیس مل جائے گا، اور میں یہ کرتی رہی، ایک ریس میں لگی ہوئی تھی نا، میں یہ کرتی رہی بٹ نہیں، خوشی ہی نہیں ملتی تھی، اطمینان ہی نہیں ملتا تھا۔ اکثر تو ایسے ہوتا تھا کہ گھنٹوں بیٹھ کر خواہ میں روتی رہتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس چیز کا غم ہے۔ بات وہی تھی کہ انر پیس نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پھر مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ یہ اندرونی سکون آخر مجھے مل کر کیوں نہیں دے رہا۔ سب کچھ تو کر رہی ہوں، پھر بھی کیوں نہیں مل رہا۔ میں نے آپ لوگوں کو اپنے سورہ رحمان والے ولاگ میں بتایا ہے کہ میں بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا جو مطلب ریلیجیس تھاٹس رکھتی ہے۔ نہیں، میں اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ بس کبھی دل کیا تو نماز پڑھ لی، وہ بھی کوئی 1-2 نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ جو پراپر چینج میری لائف میں آیا نا، وہ نماز سے آیا۔ بیسکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، جب بہت زیادہ میں بے چین ہو گئی نا، تو پھر میں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اور نماز کا یہ تھا کہ میں پوری نماز نہیں پڑھتی تھی، میں صرف فرض پڑھنے میں نے شروع کیے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ میں نے ایک دم سے 5 نمازیں پڑھنی نہیں شروع کی۔ میں 1 وقت کی پڑھ لیتی تھی، پھر 1 وقت کی چھوڑ دیتی تھی، پھر اس سے اگلے ٹائم کی پڑھ لیتی تھی۔ کوشش کرتی تھی کہ جتنی زیادہ پڑھ سکتی ہوں وہ پڑھ لوں، اور میں صرف فرض پڑھتی تھی۔ تو جیسے جیسے میں نمازیں پڑھتی چلی گئی نا، اور وہ جو انر پیس تھا میرا، وہ آہستہ 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 واپس آنے لگا۔ تو یہ تھی میری لائف کی 3rd فیز، جس میں نے پراپر نمازیں پڑھنا شروع کیں، جسٹ فار مائی انر پیس۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے دولت کے لیے دعا نہیں کی، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بڑے گھر کی دعا نہیں کی۔ جتنا اللہ نے مجھے دیا میں نے اس پر شکر ادا کیا۔ مانگنا چاہیے اللہ سے، مانگنا چاہیے۔ میں غلط تھی، مجھے مانگنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مانگو۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ تو تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، میں نے پھر ساتھ میں قرآن کلاس جوائن کر لی۔ میں ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے دلی سکون، اطمینان عطا فرما، مجھے قلبی سکون عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مجھے وہ سکون دیا جو میں چاہتی تھی۔ نماز سے نا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آتا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے پھر میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، اور مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، شروع میں میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگتی تھی نا، تو مجھے وسوسے بہت آتے تھے۔ جیسے یہ میں آپ کو بالکل شروع کی بات بتا رہی ہوں، جب میں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں اس پیریڈ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ مطلب جیسے ہی میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی نا، تو مطلب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں، بٹ میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، میری کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی بالکل بھی، کیونکہ عادت نہیں تھی۔ میری زبان سے سورۃ فاتحہ ادا ہو رہی ہے اور میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، پتہ نہیں سمیہ نے دودھ فریج میں رکھ دیا ہے، پتہ نہیں طرب نے ہوم ورک کر لیا ہے، بیٹا پتہ نہیں اپنے روم میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے۔ مطلب اس طرح کے اتنے کوئی فضول خیالات میرے ذہن میں چلتے رہتے تھے، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ میں پریشان ہو جاتی تھی، میں بھول ہی جاتی تھی کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا ہے۔ لیکن اس چیز سے بھی نا میں نے جان نہیں چھڑائی، میں نے اس کو اوور کم کیا۔ مطلب میں نے ایسے نہیں کیا کہ اگر یہ وسوسے مجھے تنگ کرتے ہیں تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، بلکہ میں نے ان وسوسوں کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ کافی حد تک میں اب کامیاب بھی ہو چکی ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ ایک جو دعا جو میری استاد نے مجھے بتائی تھی کہ اگر وسوسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہو نا، تو اٹھتے بیٹھتے آپ یا تو سورہ ناس پڑھ لیا کریں، یا پھر ایک دعا ہے وہ میں یہاں پر لگا رہی ہوں، اس کا اسکرین شاٹ، وہ پڑھ لیا کریں۔ اور یہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ المومنون سے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی اسی طرح وسوسے تنگ کرتے ہیں، یا نماز کے علاوہ ویسے بھی جیسے بہت سارے لوگوں کو ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں نا، وہ لوگ بھی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح لے لیں اور ایک تسبیح اس آیت
کی آپ کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ناس تو آتی ہے، تو 3 بار پورے دن میں صرف 3 بار سورہ ناس پڑھ لیا کریں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. یار ایک چیز میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جو لوگ اب تک نماز کی پابندی نہیں کرتے نا، نماز کی پابندی ضرور شروع کریں. مجھے بھی پہلے اس چیز کا احساس نہیں تھا، گمراہ تھی میں، لیکن قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. تو پلیز نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز فرض ہے اور فرض عبادت چھوڑی جا ہی نہیں سکتی. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اور ایک اور بات کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ڈائٹ پلان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ ڈائٹ پلان کا جو ولاگ ہے وہ کل میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اور وہ ایسا ڈائٹ پلان ہوگا کہ بالکل بھی کسی کو بھی فالو کرنا مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی سپر ڈوپر افورڈیبل، اور سب لوگ انشاءاللہ بہت آرام سے کر سکیں گے. اچھا، یہ جو ڈائٹ پلان ہے یہ میں نے تو اچھے خاصے پیسے لگا کر ایک بہت ہی فیمس ڈائٹیشین سے میں نے حاصل کیا ہے، بٹ آپ سب لوگوں کو یہ میں فری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میری تمام آڈینس اس ڈائٹ پلان سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا، یہ جو ڈائٹ پلان ہے نا، یہ ہم سب مل کر، میں نے تو خیر شروع کر دی ہے، بٹ اب میں آپ کے ساتھ پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی. 1 فروری سے ہم سب لوگ مل کر یہ پلان شروع کر رہے ہیں، اور روزوں سے پہلے صرف 1 مہینے کے اندر ہم 10 kg ویٹ لوز کریں گے انشاءاللہ. تو جیسے ہی پھر روزے آئیں گے، پہلا روزہ ہوگا، اس سے پہلے میں رمضان المبارک کا ڈائٹ پلان بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، کیونکہ مجھے خود بھی فالو کرنا ہے. تو میں اپنے لیے تو لوں گی ہی ڈائٹ پلان، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی. اور بس کل کا ویٹ کیجئے. جو بھی لوگ ہمارے ساتھ یہ ڈائٹ پلان فالو کرنا چاہتے ہیں اور عید سے پہلے ذرا سلم سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں، اچھا دکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ڈائٹ پلان کل کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں اور ڈائٹ چارٹ کو فالو ضرور کریں. بس جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے ولاگ کو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، وہاں مجھے فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.